بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 28 صفحہ نمبر 304 کی حدیث وبہ قال حدثنا قتیبۃ بن سعید و اسحاق بن ابراہیم سے شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ وبہ قال حدثنا قتیبۃ بن سعید و اسحاق بن ابراہیم واللفظ قتيبة قال حدثنا جرير عن إلهام سليمان بن مسحر عن خرشة بن الحر قال كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة قال وفيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال فجعل يحدثهم حديثا حسنا قال فلما قام قال القوم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قال فقلت والله لا أتبعن فلا أعلمن مكان بيته قال فتبعته فانطلق حتى قاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله قال فاستأذنت عليه فأذن لي فقال ما حاجتك يا ابن أخي قال فقلت له سمعت القوم يقولون لك لما قمت من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فأعجبني أن أكون معك قال الله أعلم بأهل الجنة وسأحدثك مما قالوا ذاك إني بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي قم فأخذ بيدي فانطلقت معه قال فإذا أنا بجواد عن شمالي قال فأخذ لآخذ فيها فقال لي لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال قال فإذا جواد منهج على يميني فقال لي خذها هنا قال فأتي بي جبلا فقال لي اسعد قال فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على إسدي قال حتى فعلت ذلك مرارا قال ثم انطلق بي حتى أتي بي عمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض في أعلاه حلقة فقال لي اسعد فوق هذا قال قلت كيف أصعد هذا ورأسه في السماء فقال فأخذ بيدي فزجل بي فقال فإذا أنا متعلق بالحلقة ثم ضرب العمود فخر قال فبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه فقال أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال قال وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله وأما العمود فهو عمود الإسلام وأما العروة فهي عروة الإسلام ولن تزال متمسكا به حتى تموت أو كما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خارشہ بن حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں مدینہ کی مسجد میں حلقہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس مجلس میں ایک خوبصورت شکل و صورت والے بزرگ بھی موجود تھے اور وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں سے عمدہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ جب وہ اٹھ گئے تو لوگوں نے کہا جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ وہ جنتی آدمی کو دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ تو کہتے ہیں راوی کہ میں یعنی خرشہ بن حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم میں ان کے پیچھے ہو لیا اور مجھے معلوم جو ہے ولا اعلمن مکان بیتی، ان کے پیچھے جاؤں گا، اللہ کی قسم میں اس کے پیچھے جاؤں گا کہ تاکہ اس کے گھر کا پتہ کر سکوں۔ بس میں ان کے پیچھے چلا، وہ چلتے رہے یہاں تک کہ مدینہ سے نکلنے کے قریب ہوئے، پھر اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے ان کے پاس حاضر ہونے کی اجازت مانگی، انہوں نے مجھے اجازت دی اور فرمایا کہ بھتیجے کیا حاجت ہے، بھتیجے تجھے کیا کام ہے؟
میں نے کہا کہ میں نے لوگوں سے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جن نے جو ہے وہ آپ کے بارے میں یہ میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ جنتی آدمی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ ان کو دیکھ لے، یہ آپ کے بارے میں۔ تو مجھے پسند آیا کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں، مجھے پسند آیا کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ نے فرمایا کہ اللہ عالم بالجنہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا اہل جنت کے بارے میں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور میں تمہیں بیان کرتا ہوں جس وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہے۔ اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس ایک آدمی آیا، اور اس نے مجھے کہا کہ قم، کھڑے ہو جاؤ، اور پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں اس کے ساتھ چلا۔ قال فیضن بجواز عن شمالی، تو میرا ہاتھ پکڑا اس کے ساتھ جا، مجھے راستے میں اپنے بائیں طرف کچھ راہیں ملی جن میں میں نے جانا چاہا، تو اس نے مجھے کہا ان میں مت جاؤ کیونکہ یہ بائیں طرف یعنی جہنم والوں کے راستے ہیں۔ پھر دائیں طرف ایک راستہ نظر آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس پر چلو، پھر وہ ایک پہاڑ پر چلا، پھر مجھے کہا تو چڑھ جاؤ۔ میں نے چڑھنا شروع کیا، مجھ سے کہا کہ اس میں چلے جاؤ، پھر ایک پہاڑ پر لے چلے، پھر مجھے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ تو مجھے اس پہاڑ پر چڑھ، میں نے کہا کہ میں جب اس پہاڑ پر آنے کا ارادہ کیا تو میں اپنے پیٹھ کے بال یا دوبر کے بال میں گر پڑا، سرین کے بال گر پڑا، یہاں تک کہ میں نے کئی بار ایسا کیا۔ وہ مجھے پھر آگے لے کر چلا، یہاں تک کہ مجھے ایک ستون کے پاس لایا جس کا اوپر والا سر آسمان میں اور نچلا حصہ زمین میں تھا، اور اس ستون کی بلندی میں ایک حلقہ تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اس کے اوپر چڑھو۔ میں نے کہا میں اس پر کیسے چڑھوں، حالانکہ اس کا سرا تو آسمان میں ہے۔ بس اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اوپر چڑھا دیا۔ میں نے دیکھا کہ میں حلقہ کو پکڑے ہوئے کھڑا ہوں، پھر اس نے اس ستون پر ایک ضرب ماری جس سے وہ ستون تو گر گیا، لیکن میں حلقہ کے ساتھ ہی لٹکا رہا، یہاں تک کہ میں نے صبح کی تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ راستے جو تو نے اپنے طرف دیکھے، جو تو نے بائیں طرف دیکھے، وہ بائیں طرف تو جہنم والوں کے راستے تھے، اور وہ تو نے جو راستے اپنے دائیں طرف دیکھے وہ جنت والوں کے راستے تھے، اور وہ پہاڑ وہ شہداء کا مقام ہے جسے تم حاصل نہیں کر سکو گے، اور ستون اسلام کا ستون ہے، اور حلقہ یہ اسلام کا حلقہ ہے، اور تو مرتے دم تک اسلام کے حلقہ کو پکڑے رکھے گا، اس وجہ سے یہ لوگ مجھے جنتی کہتے ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، جنتی کہتے ہیں۔ تو اس باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے خواب کی تعبیر میں فرمایا تھا کہ مرتے دم تک اس حلقہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، اس وجہ سے حضرات صحابہ ان کو جنتی کہتے تھے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے۔ تو جواد وسیع راستے کو کہتے ہیں، وَأَنَّهَا فِي یدی میں ایک احتمال ہے کہ کڑی حقیقتاً صبح ان کے ہاتھ میں ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اثرات اور نشانات وغیرہ ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے ہوں۔ باب فضائل حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ مر بحسان رضی اللہ تعالی عنہ وهو ينشد الشعر في المسجد لحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال اللهم نعم۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فضائل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور وہ مسجد میں شعر کہہ رہے تھے، بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف غصے سے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت بھی شعر کہتا تھا جب آپ سے بہتر اس میں مسجد میں موجود ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے یعنی حضرت حسان رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ کر کہا تو میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری طرف سے جواب دو
اے اللہ اس کی روح القدس کے ذریعے نصرت اور مدد فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں میں نے سنا ہے۔ تو یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو ولید اور لقب شاعر الرسول ہے۔ 60 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ انہوں نے 120 سال کی عمر پائی، نصف اسلام اور نصف عمر اسلام میں، نصف کفر میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد میں شعر پڑھنے کو ناپسند سمجھا اور مسجد کی بے ادبی سمجھا، تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے تو آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں بھی مسجد میں آپ علیہ السلام کی مدح میں اشعار کہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ ہاں البتہ علماء نے لکھا کہ ایسے اشعار جو کذب اور فحش پر مبنی ہوں وہ مسجد اور غیر مسجد دونوں جگہ ناجائز ہے۔ حمدیہ اور نعتیہ کلام مسجد میں پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ گانے کے طرز پر نہ ہو۔ عن ابن المسیح بن حسان قال فی القذن فیہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشدک اللہ یا ابا ہریرہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر مثلہ، کہ اب وہی پہلے علی حدیث کے کچھ الفاظ نقل کیے، میں تجھے اللہ کی قسم دے کہتا ہوں تو نے نبی علیہ السلام سے سنا، تو باقی اسی طرح کی حدیث نقل کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔